تعلیمی میدان میں کہتا ہوں کہ ہم مارکس وادی ہو گئے ہیں، صرف مارکس مارکس اینڈ مارکس. گھر میں تعلیمی ماحول نہیں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا نہیں ہے، تو پیرنٹ غور کرے. اس سے ہمارے بچوں کا، ہمارے ٹیچروں کا، ہمارے پیرنٹس کا اور پوری ملت کا، بلکہ پورے تمام انسانوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹیچرز جو ہیں جدید تعلیمی جو ذرائع ہیں، ٹرینڈز ہیں، ان کو اڈاپٹ کریں. اور اس کا فائدہ ضرور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی ملے گا. اور انشاءاللہ اسکالرز اس میں ایک ڈسٹنکٹ اسکول. اور جو تنویر احمد صاحب نے جو باتیں بتائی ناظرین، ہم اس کو اس پورے جتنے 2 روزہ ورکشاپ میں جو باتیں ہوئی ہے، جو سیکھنے کو ملا ہے، جو تعلیمی نظام پر جو گفتگو ہوئی ہے، اس کو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے. آپ سبھی خاص طور سے میں معلم اور معلمات سے اور جو طلباء ٹیچرز کورس کر رہے ہیں بی ایڈ اور ڈی ایڈ کے، ان سے ضرور کہوں گا کہ یہ سارے ورکشاپ کے جو پارٹ ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں. اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا. دوستو، اسکالر اسکول ہائی اسکول میں یہاں پر جوگیشری میں 2 روزہ تعلیمی ایک طرح سے ورکشاپ رکھا گیا تھا ٹیچرز کے لیے کہ موجودہ تعلیمی نظام کس طرح سے ہو. اور یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ ماہر تعلیم جناب سید تنویر احمد صاحب، جو کہ دہلی سے تشریف لائے ہیں. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جماعت اسلامی ہند مرکز کے بھی یہ تعلیمی انچارج ہے. یہ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ورکشاپ کا مقصد کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے، دا اسکالر اسکول جوگیشوری نے 2 دن کا ٹیچرز ورکشاپ رکھا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کو امپاور کریں، ٹیچرز کو نئی انفارمیشن بتائیں اور تعلیمی میدان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو ایڈیشنز ہو رہے ہیں، جو نئے ریسرچ ہو رہے ہیں، اس کو بتائیں. تدریسی عمل، پیڈاگوجیکل اپروچ نئے آ رہے ہیں، اس کو بتائیں. اور ٹیچروں کو یہ بتائیں کہ کووڈ کے بعد بچے مختلف مسائل لے کر اب اسکول میں حاضر ہوں گے، جسے ہم لرننگ گیپ کہتے ہیں. تو لرننگ گیپ جو ہوا ہے، یعنی کہ 8ویں جماعت کا بچہ فی الوقت 5ویں جماعت کے قابل ہے، تو اس کو کیسے، کیا ترکیب سے اس کو اگین 8th کے قابل بنایا جائے اور اس کے اس لرننگ گیپ کو ختم کیا جائے. الحمدللہ 2 دن کا ورکشاپ بڑا اچھا رہا. دا اسکالر اسکول کی ٹیچریں بڑی اچھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا گراسپ کیا. ہمیں امید ہے کہ یہاں کووڈ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے انہیں پوری طرح نپٹایا جائے گا اور بچوں کو ایکیڈیمکلی ان کے ایج اپروپریٹ بنا دیا جائے گا. سر، جیسے کہ آپ نے کچھ باتیں بتائی، اس نئے تعلیمی نظام کی پرورش کے لیے کس طرف توجہ دینی چاہیے بطور خاص طور پر؟ دیکھیے، خاص طور پر ٹیچرز جو لرننگ اسٹائل ہوتا ہے اس پر توجہ کرنا چاہیے، جسے ہم تدریسی عمل کہتے ہیں، پیڈاگوجیکل اپروچ. پیڈاگوجیکل اپروچ ٹیچر کا چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، بچے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہونا چاہیے، نہ کہ سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے مقصد سے ہونا چاہیے، اور نہ ہی مارکس کو زیادہ سے زیادہ لانے کے مقصد سے ہونا چاہیے. ہم لوگ تعلیمی میدان میں کہتا ہوں کہ ہم مارکس وادی ہو گئے ہیں، صرف مارکس مارکس اینڈ مارکس. سو مارکس کی اہمیت نہیں ہے، آپ نے بچے کو کتنا سمجھایا، کتنا نالج دیا، کتنا ایجوکیٹ کیا، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، نہ کہ نالج. صرف مارکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مارکس کے ساتھ ساتھ 3 چیزوں پہ خاص طور پر دھیان دینا چاہیے. نمبر 1، ہمارے دا اسکالر اسکول میں ہم نے کل یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا کور کریکولم سے امپورٹنٹ کور کریکولم جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے وہ ویلیوز ہوں گے، کیریکٹر ہوں گے، مورالٹی ہوں گے. دوسرے نمبر پہ ہمارا کریکولم آئے گا، تیسرے نمبر پہ کو کریکولم آئے گا. تو یہ پیٹرن ہوگا. تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ویلیو، نالج، اسکل.
تو یہ تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ دی اسکالر اسکول میں سکھائیں گے ان ٹیچرز کے ذریعے. سر ایک آخری سوال، جیسے کہ ہم اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری معاشی پسماندگی جو ہے وہ تعلیم کے آڑے آتی ہے، غربت جو ہے بہت بڑی وجہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، کیا یہ وجہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ وجہ پارشیلی صحیح ہے. ایسا سوچنے کی وجہ سے ایک دوسرا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف معاش سے جوڑ دیا ہے. یقیناً ایجوکیشن معاش سے جڑی ہوئی ہے لیکن کل معاش سے جڑی ہوئی نہیں ہے. معاش جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو اگر کوئی بندہ کم ایجوکیٹڈ ہے لیکن اس کے پاس اسکل زیادہ ہے تو وہ اسکل سے پیسہ کما سکتا ہے. لیکن ایجوکیشن ہمیں چاہیے اخلاق بہتر کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو جاننے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں معرفت الہی. تو یہ اپنے کریٹر کو جاننے کے لیے ایجوکیشن ہوتی ہے اصل مقصد. اور تعلیم کا مقصد لیونگ کیا کہتے ہیں کہ لائف کے لیے نہیں ہوتا ہے. لائف مطلب زندگی کے لیے نہیں ہوتا، یہ لیونگ کے لیے ہوتا ہے. اوکے، آپ کیسا زندگی گزاریں اس کے لیے ایجوکیشن ہے، نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے. تو یہ تصور بگڑ گیا ہے اور خود گورنمنٹ نے بگاڑا کہ آپ ایسے بچے پیدا کریں یا ایسی ایجوکیشن جو امپلائیبل جنریشن پیدا کریں. لیکن تھینکس کہ ابھی جو NEP 2020 ہے وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی امپلائیبلٹی کو. یقیناً وہ اہمیت دیتی ہے ویلیو ایجوکیشن کو. تو ہم کو لوٹنا ہے ویلیوز کی طرف. پیسہ معاش جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. سر ٹیچرز کو تو آپ نے بہت اچھے سے یہاں پر ورکشاپ دیا، ٹیچروں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس کو سنا بھی. سرپرستوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ سرپرستوں کے لیے میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں اسکولوں پر کہ اسکول بزنس سینٹر بن گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹ جو ہے اپنے آپ کو پیرنٹ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ وہ ایجوکیشن کے اس پورے بازار میں اپنے آپ کو کنزیومر بنا رہے ہیں. تو یو آر ناٹ کنزیومر، آپ گاہک نہیں ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں، بچے کی فیس دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا معاملہ اب ٹیچر کا ہے. اور جس طرح ہم کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے اپنے چوائس کی چیز لیتے ہیں، اپنے چوائس سے کپڑا سلاتے ہیں، ہمارے پیرنٹ چاہتے ہیں کہ ان کے چوائس کے مطابق ٹیچر کام کرے. ٹیچر کے مطابق پیرنٹ نہیں کام کرنا چاہتا. تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے پیرنٹس کی. پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ پیڈیاٹریشین کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچے کے مرض کو کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں 500 روپیہ آپ کو دے رہی ہوں، اس کے ساتھ یہ دوا کی پرسکرپشن دے رہے ہوں، یہ دوا لکھ کر دیجئے. ڈاکٹر جو لکھتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، نہ کہ آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ دوا لکھیں. اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پیرنٹ پیسے دیتی ہے اور ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ میرے بچے کو یہ پڑھائیے، میرے بچے کو اتنا ہوم ورک دیجئے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا. نہیں، آپ اسکول کی ذمہ داری اسکول کو ادا کرنے دیجئے. آپ کی جو ذمہ داری ہے پیرنٹ کی، پیرنٹ اپنی ذمہ داری ادا کریں. بچہ اسکول میں کم، گھر میں زیادہ رہتا ہے. گھر میں آپ تربیت کا انتظام کریں. گھر میں آپ تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، گھر میں تعلیمی ماحول نہیں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا نہیں ہے، تو پیرنٹ غور کرے. بہت بہت شکریہ آمنہ صاحب نے میڈیا سے بات کرنے کے لیے. دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس 2 روزہ اہم تعلیمی ورکشاپ کو انعقاد کرنے میں جو زبردست طریقے سے محنت کی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا ہے وہ شخصیت ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے. اسکالر ہائی اسکول کے ٹرسٹی جناب محفوظ احمد صدیقی صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. محفوظ احمد صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا تھا، یا تعلیمی نظام میں کتنا اس 2 روزہ ورکشاپ سے کتنا فیض پہنچنے کی امید ہے کہ تعلیمی نظام میں خاص طور سے اسکالر ہائی اسکول کے کچھ تبدیلی آئے گی؟ جی السلام علیکم. دیکھیے پچھلے 2 سال کووڈ میں نکل گئے، بہت سارے بچوں کے پرابلمس ہیں فی الوقت، اور ٹیچر بھی آن لائن پڑھا رہی تھیں، ان کے بھی پرابلمس ہیں. تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو صحیح رخ دینے کے لیے، ان کا بھولا بسرا سبق اور مزید نئی ٹیکنیک سکھانے کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں.
تو ہم نے جناب سید تنویر احمد صاحب جو اس فیلڈ کے بہت ہی ماہر ہیں، سید تنویر احمد صاحب جو ہے وہ ملیشیا کی ایک NGO کے ساتھ اور بہت ہی ہائی پروفائل کی NGO جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے اس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور جماعت کے شعبہ تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے انسٹیٹیوشن سے وہ ریلیٹڈ ہیں اور انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا ہے اور تعلیمی معاملات میں ریسرچ کیا ایک طرح سے، اور اتفاق تو ہمارے دوست بھی ہیں تو ہم ان کو لے آئے. ہم نے ان سے درخواست کی اور ماشاءاللہ ان کی درخواست بہرحال ضابطے کے مطابق ہمارے پاس طے ہوئی اور لے آئے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ٹیچروں کو ایک تو نئی ٹیکنیکس کا پتہ چلے، دوسرے جو پرابلمس ہیں اس کو بچوں کو اور خود بخود اپنے آپ کو اور بچوں کو نکالنے کے لیے کس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو ان سارے مقاصد کے لیے ہم ان کو لے آئے اور امید یہ انشاءاللہ کہ اس کے ذریعے ابھی جو نئی ٹیکنیکس ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ عموماً ہندوستانی اسکولوں میں بہت کم جن کا استعمال ہوتا ہے، یا تنویر صاحب جہاں ہیں وہاں تو استعمال ہو رہا ہے لیکن عمومی طور پر نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری ٹیکنیکس وہ سارے طور طریقے ہم استعمال کریں گے جس سے ہمارے بچوں کا، ہمارے ٹیچروں کا، ہمارے پیرنٹس کا اور پوری ملت کا بلکہ پورے تمام انسانوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی میں آپ کو اور آپ کے پورے اسٹاف کو سید تنویر احمد صاحب کے انتخاب پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے، اور جو تنویر احمد صاحب نے جو باتیں بتائی ناظرین، ہم اس کو اس پورے جتنے 2 روزہ ورکشاپ میں جو باتیں ہوئی ہے، جو سیکھنے کو ملا ہے، جو تعلیمی نظام پر جو گفتگو ہوئی ہے، اس کو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے. آپ سبھی خاص طور سے میں معلم اور معلمات سے اور جو طلباء ٹیچرز کورس کر رہے ہیں B.Ed اور D.Ed کے، ان سے ضرور کہوں گا کہ یہ سارے ورکشاپ کے جو پارٹ ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں، اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا. اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوست راشد عظیم. جے ہند، جے مہاراشٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی معتبر شخصیت، اس ادارے کے القلم ٹرسٹ کے صدر، اسکالر ہائی اسکول کے ٹرسٹی میں سے ایک اہم ذمہ دار جناب محمد اسلم غازی صاحب، وہ بھی اس ورکشاپ میں آج دوسرے دن اختتام پر یہاں پہنچے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کی اس 2 روزہ کانفرنس کے مقاصد کیا تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلم غازی صاحب، اس 2 روزہ جو یہ لیا گیا ورکشاپ، اس کا مقصد کیا تھا، کیا چاہتے؟ جی یہ ورکشاپ کل پورے دن 2 سیشنز اور آج ایک سیشن میں اسکالرز اسکول کے پرنسپلز اور ٹیچرز کے ساتھ میں ہوا. اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹیچرز جو ہیں جدید تعلیمی جو ذرائع ہیں، ٹرینڈز ہیں، ان کو اڈاپٹ کریں اور ان کو اس لیے اڈاپٹ کریں کہ وہ بچوں میں اعلیٰ تعلیمی ذوق اور اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں. اسلم غازی صاحب، جیسے کہ آپ ایک ملی سماجی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، جماعت اسلامی کے اہم ذمہ دار ہیں، میں یہاں پر کچھ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا. جو ریزرویشن کی بات جیسے کہ مہاراشٹر میں اکثر ہوتی رہی ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے، لیکن اب تک اس گورنمنٹ نے مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن دیا نہیں ہے تعلیمی میدان میں اس سطح پر. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا ایک اسٹینڈ ہے اور وہ اسٹینڈ یہ ہے کہ ریزرویشن کسی بھی نوعیت کا ہو، سرکار کو ان سبھی طبقات کو دینا چاہیے جو کمزور ہیں، محروم ہیں. تو یعنی ودین دا کمیونٹی بھی ہمارے اندر طبقات ہیں. بہت سارے مسلمان بہت ویل ٹو ڈو ہیں، ان کو کسی قسم کی ریزرویشن کی ضرورت نہیں. اسی طرح جو دوسرے طبقات ہیں ان میں بھی جو کمزور ترین ہیں ان کو دیا جانا چاہیے. ناظرین کرام، اسکالر اسکول کے اس 2 روزہ ٹیچرز ورکشاپ میں یہاں پر لگاتار جو مینجمنٹ میں بھی ایک ذمہ داری نبھا رہی تھی محترمہ جو یہاں کی پرنسپل صاحبہ ہے اسکالر ہائی اسکول کی، ہم ان سے جانیں گے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. پرنسپل صاحبہ، یہ 2 روزہ ورکشاپ جو ہوا اور سید تنویر احمد صاحب نے جو یہاں پر اسپیچز دی یا بیان کیا تعلیمی نظام کو لے کر، اس سے کتنا فیض پہنچنے کی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ جی سر، سید تنویر احمد صاحب نے یہ جو 2 دن کا ہمارا پروگرام اور ورکشاپ کنڈکٹ کیا ہے، تو میں اس کو کہوں گی ایکچولی اٹ از اے نیڈ آف آر.
وی آل نیڈ، اور ڈیورنگ دس پینڈمک اور یہ پینڈمک کے بعد کا جو وقفہ ہے جس میں ایجوکیشن فیلڈ میں کافی گیپ آ گیا ہے، چاہے یہ ٹیچرس کی طرف سے کہیے یا اسکولس کی لیے کہیے، اور خاص کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے. سو ان ڈیورنگ پینڈمک اسکولس جو ہے وہ بہت ساری پرابلمس فیس کر رہا تھا. سو الحمدللہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو پرابلمس ہم فیس کر رہے تھے اس میں سے ہمیں میکسیمم پرابلمس کا سلیوشن یہاں 2 روزہ ورک شاپ میں مل گیا ہے. اور یہ سلیوشن صرف وربلی یا تھیوریٹیکل نہیں ملا ہے، ہم کو پریکٹیکل روپ میں ملا ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی سلیوشنس ہمارے پاس آئے ہیں، ذہنی طور پہ جب میں یہ ورک شاپ کے تھرو جا رہی تھی تو میرا مینٹلی پریپریشن اور پلاننگ تو الحمدللہ بن گئی ہیں. انشاءاللہ جلدی یہ پلاننگ جو ہے وہ پیپر میں ہوگی اور پریکٹیکل میں ہوگی. اور یہ جو بھی پلاننگز ہے یہ جو ہے ہمارے آنے والے دنوں میں اکیڈمک گیپ اور جو اکیڈمک گیپ بچوں میں رہ گیا ہے اور جو مسئلے آ رہے ہیں بچوں کے، یہ اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کافی کچھ سالوں سے سوسائٹی میں ایک مورلز ویلیو جو نیچے جا رہی ہیں، اور یہ ہماری ایک کور آف آبجیکٹیو ہے اسکالرز ہائی اسکول کے. اور ہم کافی سالوں سے اس بارے میں کنسرن بھی تھے کہ ہم کیا کریں اس طرح سے کہ ہم اپنے بچوں کے مورلز کو بوسٹ کر سکیں. سو الحمدللہ آئی شوڈ سے دیٹ کہ مورلز ایک سٹوری سنا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دو دن کے ورک شاپس میں اس مورلز کو پریکٹیکلی بچوں تک ہم کو کیسے ان میں انبائب کرنا ہے اور اس کو ان میں ریٹین کرنا ہے فار ایور آف دیئر لائف. سو یہ بہت ہم کو کلوزلی اس چیز کا آئیڈیا ملا ہے، اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم بس اس کو جو ہے بس ریڈی ہیں، اور پلان کو اپنے بالکل ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ ریڈی ہیں، اور جلد سے جلد اس کو کریں گے. اور اس کا فائدہ ضرور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی ملے گا. اور انشاءاللہ اسکالرز اس میں ایک ڈسٹنکٹ اسکول ابھر کے آئے گا کہ ہم نے اس پرابلمس کے سلیوشن کو فائنڈ آؤٹ بھی کیا ہے، اور ہم اس پہ ورک کر کے انشاءاللہ اس کی جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ بھی سب تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اسکالر ہائی اسکول ایک نیا معیار قائم کرے گا اور نئی مثال قائم کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. جی لوکنگ فارورڈ کہ ہم جو کمٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے پریکٹس میں لائیں گے انشاءاللہ. کمٹمنٹ ول بی میک a school انشاءاللہ a celebrated and a successful year انشاءاللہ. Commitment is inspiring but will go with a commitment انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.